السلام علیکم ٹو آل آف یو. ٹاپک ہے جو میرا وہ ہے ڈاروینزم اور نظریہ ارتقاء. بہت ساری تھیریز سائنس میں پیش کی جاتی ہیں. نظریہ ارتقاء تھیری آف ایولیوشن ایک ایسی تھیری ہے جس نے انسانی فکر پر بہت زیادہ دور رس اثرات چھوڑے. اور 1859 میں جب چارلس ڈارون نے یہ تھیری پیش کی، ایک بک لکھی آن دا اوریجن آف اسپیشیز، اور تھیری پیش کی، تو اس وقت سے لے کے اب تک اس کے اوپر بہت زیادہ اعتراضات بھی ہو رہے ہیں. اور 97% جو سائنٹسٹ ہیں دنیا کے، یعنی بایولوجسٹ ہیں، وہ اس پہ بلیو رکھتے ہیں، کیونکہ وداؤٹ ایولیوشن، یعنی وداؤٹ کنسیپٹ آف ایولیوشن، آپ بہت ساری چیزوں کو، یعنی میرے خیال سے تو اب بایولوجی بے معنی سی ہو جاتی ہے. بایولوجی سمجھ ہی نہیں آتی. بایولوجی کے کوئی جو کنسیپٹس ہیں وہ کلیئر نہیں ہوتے. فرسٹ آف آل ایک چیز جو میں یہاں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ عموماً پرسیپشن یہی ہے کہ تھیوری آف ایولیوشن کہتی ہے انسان بندر کی اولاد ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. اصل میں 1859 میں جب چارلس ڈارون نے یہ تھیوری پیش کی تو جون 1860 میں آکسفورڈ میں ایک مباحثہ ہو رہا تھا. تو دو دھڑے تھے اس میں. کچھ جو ہیں وہ مذہبی لوگ تھے جو اس تھیوری کو فوری طور پہ نہیں مان رہے تھے، اور دوسرے لوگ تھے جو ڈارون کے حمایتی تھے. تو ایک مباحثہ آکسفورڈ میں جون 1860 میں چل رہا تھا. جو بندہ بات کر رہا تھا اسٹیج پر، اس کا نام تھا تھامس ہگزلی. تھامس ہگزلی اس کے حق میں ایویڈنسز پیش کر رہا تھا، جیسے میں پیش کروں گا. تو ایک آکسفورڈ کے بشپ تھے، وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ کیا آپ کے باپ دادا یہ جانتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بندر کی نسل سے سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. ایک بشپ جو آکسفورڈ کے بشپ تھے، انہوں نے یہ سوال کیا کہ کیا آپ کے باپ دادا جانتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بندر کی نسل سے سمجھ رہے ہیں؟ تو تھامس ہگزلی نے یہاں پہ جواب دیا کہ ایک بندر جو کہ ایک معصوم سی اسپیشی ہے، اور ایک سمجھدار انسان آپ جیسا جو معاشرے پہ اثر رکھتا ہے، جو عقل و فہم رکھتا ہے، اگر وہ ایک سنجیدہ سائنسی بحث میں طنز کر کے سچائی کے متلاشیوں کو بے اعتبار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میں معصوم بندر کی نسل سے ہونا پسند کروں. تو یہاں سے یہ ایک مسکنسیپشن ڈیولپ ہوتی ہے کہ ڈارون کہتا ہے کہ انسان بندر کی. بیسیکلی جب دو جانداروں میں سملیرٹیز نظر آتی ہیں، انسان میں، بندر میں، یا باقی جو گریٹ ایپس ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مونوفائلیٹک گروپ ہیں، یعنی ان کے سیم اینسیسٹر تھے. جب دو جاندار ایک دوسرے سے زیادہ ملتے جلتے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مونوفائلیٹک ہے. یہ سملیرٹیز کی ریزن ہے کہ ان کے آباء و اجداد ایک تھے. اگر دو جانداروں میں ڈسسیملیرٹیز ہوں، زیادہ ڈفرینٹ ہوں ایک دوسرے سے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ پولی فائلیٹک ہے، ان کے آباء و اجداد ڈفرینٹ تھے. خیر، میں ذرا چلوں گا 776 سے 1868 کے درمیان. ایک مسلمان سائنٹسٹ تھے، ابو عثمان عمر الجائز. یہ سب سے پہلا سائنٹسٹ ہمیں ملتا ہے جس نے تھیوری آف ایولیوشن پیش کی تھی، یا ایولیوشن کا ایک کنسیپٹ دیا تھا. انہوں نے 200 سے زائد کتابیں لکھی. ایک ان کی کتاب ہے کتاب الحیوان، اس میں انہوں نے تھیوری آف ایولیوشن کے حوالے سے لکھا ہے. یہ ڈارون کے نظریے سے بالکل مشابہ بات کرتے ہیں الجاہز. یہ بتاتے ہیں کہ بڑے جانور چھوٹوں کو شکار کرتے ہیں، اور بعض اوقات بڑے اس سے بڑے جانوروں کا شکار بن جاتے ہیں. مزید یہ لکھتے ہیں کہ جاندار بقا کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہتے ہیں. یعنی الجاہز کی کتاب میں یہ مینشنڈ ہے کہ جاندار بقا کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں، اور اس کوشش میں ان کی نسل بدل جاتی ہے. علامہ اقبال نے جو ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ لکھی، اس میں بھی انہوں نے اس نظریے کا پرچار کیا، الجاہز کے نظریے کا بھی، اور اپنے بھی کچھ نظریات ایڈ کیے. 1878 میں ایک جان ولیم ڈریپر تھا شخص، یعنی جب ڈارون نے تھیوری پیش کر دی نا، تو 1878 میں جان ولیم ڈریپر نے ایک لفظ یوز کیا الجاہز کے لیے، محمدن تھیوری آف ایولیوشن. تو ہی سیڈ کہ دس تھیوری بلانگس ٹو مسلمس. in 18th century الجاہز proposed this theory just similar to Darwin، اور اس کو نام دیا محمدن تھیوری آف ایولیوشن. آج بھی یہ لفظ یوز ہوتا ہے. خیر، جب ہم تھیوری آف ایولیوشن کی بات کرتے ہیں تو بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ دس از جسٹ اے تھیوری یٹ، یہ ابھی تک لا نہیں بنا. پچھلے ہمارے منڈی کالج میں ایک ہماری ورکشاپ چل رہی تھی، وہاں بڑے ڈاکٹرز بھی، پی ایچ ڈی لوگ بھی بیٹھے تھے. تو وہاں پہ بھی یہ کسی نے بات کی، تو میں نے ان کو کہا کہ بیسیکلی تھیوری
ہماری ایف ایس سی بک میں بھی لکھا ہے اور میٹرک میں بھی لکھا ہے کہ تھیری جب فلی اور یونیورسلی ایکسیپٹ ہو جائے تو بولا ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے. لا ہے ہی اور چیز. وین اے لا از پرپوزڈ اٹ از لا, اٹ آلویز ریمینز لا. تھیری از تھیری وین اٹ از پرپوزڈ اٹ ریمین آلویز تھیری. یعنی یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کہیں ایک کار ہے وہ بڑی ہو کے بس بن جائے گی. یعنی تھیری جو ہوتی ہے نا وہ کسی نیچرل فینامنا کو ایکسپلین کرتی ہے. واٹ از تھیری؟ تھیری ٹرائز ٹو ایکسپلین اینی نیچرل فینامنا. ٹھیک ہے, اس میں الیبوریشن ہے, ڈسکرپشن ہے, وضاحت ہے. اور لا کیا ہوتا ہے؟ لا کہتا ہے گیون کنڈیشنز میں سچویشن ایسے ہوگی. اب دنیا کا کوئی لا, جیسے وہ تھرڈ لا آف نیوٹن ہے کہ ایکشن اینڈ ریئیکشن آر ایکول بٹ اپوزٹ ڈائریکشن ہے ویئر ریزسٹنس از اگنورڈ. تو اف لازمی ہوگا لا میں. لا کہتا ہے کہ یہ شرائط, جیسے ہمارے بایولوجی میں 3 لاز ہیں, 2 مینڈل کے ہیں, ایک ہارڈی وینبرگ لا ہے. تو ہارڈی وینبرگ لا ایولیوشن سے ریلیونٹ ہے, وہ بھی میں کوٹ کروں گا. اس میں بھی کنڈیشنز, میوٹیشن نہ ہو, مائگریشن نہ ہو, جینیٹک ڈرفٹ نہ ہو, جین فلو نہ ہو تو پھر ایولیوشن نہیں ہوتا. یہ ہوتا ہے لا. سو یہ ایک سائنٹسٹ جو ہے وہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ تھیری وین یونیورسلی ایکسیپٹڈ بیکمز لا. ایف ایس سی میں یہ رانگ پرسیپشن ہے, غلط کنسیپٹ ہے. میٹرک میں بھی غلط کنسیپٹ ہے, ہماری سائنس کی بکس میں لکھا ہوا ہے. خیر, تھیری رہتی ہے اور لا. تو